أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد ماہ مقدس، ماہ مبارک، ماہ محرم، ماہ ذی الحج سایہ فگن ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ یہ دن سارے سال کے دنوں سے اعلیٰ اور افضل اور بہتر ہیں. ان دنوں میں تکبیرات و تسبیحات، تحلیلات و تمجیدات کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. دیگر عبادات، صدقات و خیرات، نوافل اور دیگر نیکیاں بھی ان دنوں میں بہت کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے. بڑی تفصیل سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے میں دیگر اعمال کی طرح قربانی کا عمل ایک بہت بڑا عمل ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنی اہم اور تاکیدی حکم ہے یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں آپ ہر سال یہ عمل دہراتے رہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کیا قربانی واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قربانی کیا کرتے تھے. اس نے پھر سوال دہرایا کہ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے جواب میں پھر یہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قربانی کیا کرتے تھے. اس نے تیسری بار یہی سوال دہرایا تو آپ نے ارشاد فرمایا اتعقل، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول قربانی کیا کرتے تھے، تم کس سے کرنے پڑے ہوئے ہو؟ اتنا تاکیدی حکم ہے یہ قربانی کرنے کا. قربانی ایک عظیم عمل ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
اور یہ سیدنا جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے پیغمبر ما ہی الضاحی، قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک قربانی کی تھی آج سے 4,500 سال پہلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ قربانی کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس قربانی کو جاری فرما دیا۔ ہر صاحب استطاعت پر قربانی کرنا لازم قرار دے دیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قربانی کی اہمیت کے حوالے سے، آپ نے ارشاد فرمایا من کان لہو ساعتن، جس کو طاقت ہو، اس کے پاس وسائل ہوں، قوت ہو، پیسے ہوں، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، پیسے ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، تو آپ نے ارشاد فرمایا فلا یقربن مصلانا، اسے چاہیے وہ عید پڑھنے نہ آیا کرے، ہماری عیدگاہ میں نہ آیا کرے وہ، جس کے پاس طاقت ہو اور وہ یہ سوچ کے قربانی نہ کرے کہ جی یہ پیسے ہمیں ضائع کرنے والی بات ہے، میں اس قربانی کے ذریعے، جیسے آج کل ہمارے لبرل طبقے کے اندر یہ بات بڑی معروف ہے نا، قربانی پہ پیسے نہیں ضائع کرنے چاہیے، غریب کی بیٹی کو اس کو کپڑے پہنا دینے چاہیے، اس کی شادی کروا دینی چاہیے۔ بندہ پوچھے آپ جس 25-30 لاکھ روپے کی گاڑی میں آئے ہیں، یہ گاڑی بیچ کے آپ کیوں نہیں شادی کروائی ہم صاحب کی بیٹی کی؟ آپ کے پاس 1.25 لاکھ روپے کا آئی فون ہے، آپ نے وہ فون تو 10,000 روپے کا لے کے اس سے بھی کام وہی ہوتا ہے جو 1 لاکھ روپے کے فون سے ہوتا ہے۔ آپ نے 1.25 لاکھ کا فون کیوں نہیں بیچ کے کسی غریب کی شادی کروائی؟ کسی غریب بیٹی کو کیوں نہیں آپ نے کپڑے پہنائے؟ کسی غریب آدمی کو کیوں آپ نے کاروبار نہیں کروایا؟ ہم انکار نہیں کرتے، غریبوں کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، ان کی مدد کی جانی چاہیے، لیکن ایک عبادت کو چھوڑ کے کہ جی وہ زیادہ اہم ہے، یہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیشہ ذہن میں رکھیے، آپ نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قوت اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے عیدگاہ میں آنے کی۔ دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایمان ہی قبول نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے جو مومن ہے وہ عیدگاہ میں جائے گا، آپ نے اس کو عیدگاہ میں آنے سے منع کر دیا کہ تم عیدگاہ میں نہ آنا، سکت کے باوجود، طاقت کے باوجود۔ ایک اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، تم میں سے ہر گھر والوں پر سال میں ایک بار قربانی کرنا لازم ہے، تم پر ضروری ہے کہ تم میں سے ہر گھر والا، ادھر ارشاد ہوا من کان لہ سعۃ، جس کے پاس طاقت ہے وہ کرے، ادھر عام حکم ہوا ہے۔ تطبیق اس کی یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے یہ حکم اس کے لیے ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، قوت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ قرضہ لے کے قربانی کی جا سکتی ہے؟ بلکہ کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے کاروبار کا لیول ایسا ہے کہ آپ کے پاس فی الوقت پیسے موجود نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے لیں، قربانی کر لیں، اور اس کے بعد جب آپ کے پاس سکت ہو جلدی سے جلدی اس قرضے کو اتار دیں، پیسے آپ کے پاس ہیں، فی الوقت نہیں ہے، آ جائیں گے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچنا کہ نہیں مجھ پر اب اچھا کئی ایسے بد نصیب اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، آپ قربانی کیوں نہیں کرتے کہ نہیں میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے اس لیے میں قربانی نہیں کرتا۔ اب قربانی جو ایک صدقہ ہے، ایک ایسا صدقہ جس میں اللہ کے رسول نے وسعت دی ہے، آپ بھی کھا سکتے ہیں، صدقہ کرنے والا بھی کھا سکتا ہے، اور جس کو اس صدقے کے کچھ حصے نکال کے غرباء، نادار، مساکین کو بھی دیا جائے۔ آپ قربانی کے پیسے سے اپنی بیٹی کی بارات میں آنے والے لوگوں کو، یعنی صدقے کے پیسے آپ لوگوں کو کھلائیں گے؟ کیسی عجیب سٹوری ہے، کیسی عجیب کہانی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی کہ جی میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے لہذا میں قربانی نہیں کرتا، میں نے نہ فلاں کام کرنا ہے لہذا میں قربانی، جو بیکار، کوئی ایسا اس کی اہمیت ہی
بیٹی کی شادی ایک الگ فریضہ ہے، قربانی ایک الگ فریضہ ہے. یہ تو بندہ ایسے ہی نا جیسے کہ چونکہ میں حج کر کے آیا ہوں تو بیت اللہ میں ایک نماز کی 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، تو لہٰذا میں تو اللہ کے ذمہ کرتا چلا آیا ہوں کئی نمازیں پڑھ کے. وہاں پہ میں نے 20 25 30 دن بیت اللہ میں نمازیں پڑھی ہیں، تو ہر نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہو گئی. تو اب ایک دن میں 5,00,000 نمازیں، 20 دنوں میں کروڑ نماز بن گئی، تو میں تو اللہ کے ذمہ کرتا چلا آیا ہوں. اب اللہ مجھے واپس دے میری نمازیں. نعوذ باللہ من ذلک. ایک الگ عبادت ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے. عبادتوں کو کیوں گڑبڑ کرتے ہیں؟ ایک کی قربانی کے ساتھ دوسری عبادت کو کیوں رگڑتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ایسی باتیں ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. اللہ اکبر. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر گھر والوں پر قربانی سال میں ایک بار ضروری ہے. کون آپ سے کہتا ہے 2,00,000 روپے قربانی کرے؟ 20,000 روپے کی بھی مل جاتی ہے. آپ نے تو قربانی کرنی ہے نا. 20,000 روپے کی 10,000 روپے کی بھی مل جاتی ہے. اگر آپ ہمت کریں تو نہیں، آپ کے پاس پیسے اتنے ہیں تو کر لیں. آپ نیتوں کے ساتھ معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے نیتوں کو بھی دیکھتا ہے، آپ کے عمل کو بھی دیکھتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2 چتکبرے مینڈے کیا کرتے تھے. آپ گھر والوں کی طرف سے اپنے گھر میں 2 مینڈے آپ ذبح کیا کرتے تھے. 2 پہلو یعنی چتکبرے املحین، چتکبرے مینڈے آپ ذبح کیا کرتے تھے. اور آپ نے ارشاد فرمایا، صحابی کہتے ہیں فرأیتہ، میں نے آپ کو دیکھا، واضعا قدمہ علی صفاحہما، آپ نے ان قربانیوں کی گردنوں پر اپنا پاؤں رکھا. ثم یسمى ویکبر، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا. فذبحہما بیدہ، آپ اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کیا. یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے ہاتھ سے اپنا جانور ذبح کرنا. آپ نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اور اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کیا. صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر 2 مینڈے چتکبرے رنگ کے کیے کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی خود اب کہتے ہیں، اپنا عمل بیان کرتے ہیں. حضرت ابو امامہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ، ہم مدینہ منورہ میں اپنی قربانیوں کو کھلایا پلا کے موٹے کیا کرتے تھے، موٹا تازہ کیا کرتے، اپنے گھروں میں پالا کرتے تھے اپنی قربانیاں. اور وکان المسلمون یسمنون، فرمایا سارے مسلمان اپنے گھروں میں قربانیاں بنایا کرتے تھے اور قربانیاں تیار کیا کرتے تھے خود کھلا پلا کے. اس کا طریقہ آج ہمارے گھر چھوٹے ہیں، گلیاں چھوٹی ہیں، جگہ نہیں ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ 1-2 دن ان کو کیوں آپ کو اس کے ساتھ خنث ہو جائے، تاکہ آپ اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں ذبح کریں جس کو آپ نے کھلایا ہو پلایا. ہم نے دیکھا کئی ایسے لوگ ہیں جو قربانیاں کرتے ہیں نا، وہ سارا سال قربانی پالتے ہیں، اور جب قربانی ذبح کرتے ہیں نا تو اکیلے میں بیٹھ کے روتے ہیں کہ اس جانور سے پیار ہو جاتا ہے ان کو، کافی وقت اس کے ساتھ گزارا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم مدینہ میں یہ کام کیا کرتے تھے. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. صحابہ کرام قربانیاں اپنے گھروں میں کھلا پلا کے موٹا کیا کرتے تھے ان کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی قربانی ذبح کیا کرتے تھے. اور آپ نے ارشاد فرمایا جس کے پاس ہر گھر والے پر لازم ہے سال میں 1 بار قربانی کرے. دوسری حدیث میں فرمایا جس کے پاس طاقت ہو وہ قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ میں نہ آیا کرے. اندازہ کر لیں کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ چیز. اللہ اکبر. اور قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا نا لوگوں نے آپ کو تانا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہو گئے ہیں، اس کو اب ان کی نورینہ اولاد ساری فوت ہو گئی ہے، تو لہذا اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اللہ نے جہاں اپنے پیغمبر کو بڑی خاص تسلی دی ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم آپ کو خیر کثیر عطا کریں گے. ساتھ کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا بس ہم نے تمہیں کیا دیا خیر کثیر مل گئی، تمہیں مل جائے گی، لیکن فرمایا تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا. پیغمبر نے پوچھا کیا کروں؟ فرمایا فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، وانحر، قربانی کیا کریں. آپ اندازہ کریں کہ کن حالات میں تصور تو کریں ذرا،
جب سارے مدینے میں اور مکے میں یہ افواہ گونج رہی تھی منافقین کی طرف سے کہ محمد کی اولاد فوت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی باقی نہیں رہے گا اس کا، اس وقت اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی اور ساتھ فرمایا فصلی لربک وانحر، قربانی بھی کر اور نماز بھی پڑھ۔ کیسے وقت میں یہ تسلی دی گئی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ قربانیاں صرف پیسے لگاؤ، قربانی خریدو۔ صحابہ کرام جس گھر میں 2 قربانی آتی تھی نا، صحابہ کرام اس سے ناراض ہوتے تھے، کہتے تھے ہم ایک قربانی کرتے تھے مدینے میں، تم نے یہ ریاکاری کے زمرے میں صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ بات ہے نیت کی، نیت خالص ہونا تو 100 قربانیاں بھی میرے پیغمبر کی سنت ہے، آپ نے 100 اونٹ ذبح کیا حجۃ الوداع کے موقع پر، لیکن نیت میں اگر خرابی ہوگی اور نیت کے اندر اگر ایسا معاملہ ہوگا تو آپ کی 1000 قربانی بھی ضائع ہے اور 1 قربانی بھی ضائع ہے۔ نیتوں میں اخلاص پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے خون اور تمہارے گوشتوں کی، تمہارے گوشت قربانیوں کے نہیں پہنچتے، ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کو۔ تم ایک قربانی کر کے اللہ کے ساتھ احسان چڑھاتے ہو کہ میں نے قربانی کی ہے لہذا میں نے اللہ کے اوپر احسان چڑھا دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے بنی نوع انسان تم سارے اللہ کے دروازے کے فقیر ہو، تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہاری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے خون اور یہ گوشت تم کھا جاتے ہو، خون نالیوں میں جاتا ہے، اللہ کو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو اگر کوئی چیز پہنچتی ہے نا تو وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، دونوں بیٹوں میں کسی بات پہ تنازع ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے، تنازع بڑھا تو فیصلہ ہوا کہ جی قربانی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو سچا ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اس وقت یہی رواج تھا، آج تو اللہ نے ہمارے پردے رکھ لیے ہیں، خدا کی قسم اللہ نے ہمارے پردے رکھ لیے ہیں، قربانی ہم کرتے ہیں نا، تو اگر قانون وہی ہوتا نا جو آدم علیہ السلام کے دور میں تھا کہ جس کی قبول ہوگی اس کی علامت ظاہر ہوگی، پتہ چلے گا اس کی قبول ہو گئی ہے، تو ہم کوئی کسی کو منہ دکھانے کا قابل نہ رہتا۔ اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہمارے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی ہے، دونوں بیٹوں، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی۔ اللہ اکبر۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں قبول ہوئی۔ قابیل کہنے لگا لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ تو حابیل نے وہاں پہ جو بات کہی تھی وہ قابل غور اور لمحہ فکریہ آج ہمیں قربانیاں دینے والا۔ یہ بڑا قرآن کا بیان کیا ہوا قصہ ہے، یہ حابیل اور قابیل کا قصہ، جس میں آپ لوگوں نے آپ نے پڑھا ہے، دونوں میں تنازع ہوا اور دونوں میں اس بات کا فیصلہ ہوا قربانی کرتے ہیں۔ دونوں نے کوئی قربانی جانور ذبح کیا اور پہاڑی پر ڈال دیا۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی اللہ کو قبول ہوتی تھی نا، اس کو آگ آتی اور جلا کے راکھ کر دیتی اور دوسری قربانی ویسے پڑی رہتی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جل گئی، قابیل کی قربانی بچ گئی۔ وہاں پہ جب یہ ان کا تکرار ہوا نا تو اللہ نے ذکر کیا، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، فرمایا ان پر ذرا آدم کے بیٹوں کی سچی کہانی بیان کرو، سچی خبر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے بیٹوں کی سچی خبر ان کو بیان کرو، بتاؤ ان کو۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی رد کر دی گئی، نہیں قبول کی گئی۔
کیا فرمایا؟ اس نے کہا قال لاقتلنک، جس کی قربانی قبول نہیں اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو آگے سے حابیل نے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے جو جملہ کہا تھا نا، وہ جملہ آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں، وہ جملہ آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، وہ جملہ قربانی سارے کرنے والوں کے دل و دماغ میں نقش کروانا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ میں اللہ نے یہ قصہ بیان کیا، فرمایا قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حابیل نے کہا لڑتے کیوں ہو، مارتے کیوں ہو؟ جو متقی ہے اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قربانی متقی کی قبول ہوتی ہے۔ قربانی 20 جانور 30 جانور 20-30 لاکھ کے جانور خریدنے والے کی قربانی قبول نہیں ہوتی، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ 5,000 روپے کا 6,000 روپے کا 10,000 روپے کا جو چھوٹا سا دمبا لا کے ذبح کر دیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں تیرا حکم سمجھ کے، تیرے نبی کی سنت سمجھ کے میں یہ کام کیا، میں نے قبول کر لے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے یہ قربانی آپ کی جنت کا دروازہ کھول دے گی۔ نیتوں کو خالص کیجیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا تقوی تم سے پہنچتا ہے، اللہ کو یہ تمہارے گوشت اور خون نہیں پہنچتا، یہ سارا کچھ یہی رہ جاتا ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں، اللہ کے پاس جاتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر کہہ دیجیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قربانی کرنے والوں یہ عقیدہ بناؤ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، میری نماز یعنی عبادت روحانی عبادت، قربانی مالی عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا فرمایا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جس کے یہ 4 چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں وہ اللہ کا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ان کا مال اللہ کے لیے تھا، ان کی جان اللہ کے لیے تھی، ان کی اولاد اللہ کے لیے تھی۔ ہم تو یہ قصہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں نا، سن کے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کبھی اس باپ کے دل کی کیفیت کا اندازہ کیا آپ نے؟ جس باپ کو 90 سال کی عمر میں اولاد ملی ہو، بچہ 10-11 سال کا، بعض روایات میں 8 سال کا، بعد میں 12 سال کا ہوا ہو، یعنی ابھی وہ بچہ امید کی کرن بنا ہو، اللہ کا حکم آ جائے کہ ذبح کر دو، اپنے ہاتھ سے مار ڈالو، اپنے ہاتھ سے۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی تصور کریں، کلیجہ منہ کو۔ اللہ تو آزمانے پہ آتا ہے تو کیسے کیسا آزماتا ہے اپنے بندے کو۔ ہمیں اس نے اتنا سا آزمایا کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھا کرو تو ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ ہمیں اس نے اتنا سا آزمایا کہ سال بعد تھوڑے سے پیسے لگا کے میرے ابراہیم کی یاد تازہ کر دیا کرو، ہم سے وہ نہیں ہوتا۔ ہمیں بیٹیوں کی شادیاں یاد آ جاتی ہیں، ہمیں اپنے کام یاد آ جاتے ہیں، ہمیں بہنوں کے غربت اور افلاس یاد آ جاتا ہے، ہمیں ہمسایوں کے جو غربت و افلاس یاد آ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ رہنے دیں، وہ کر لیں، یہ رہنے دیں، یہ چھوڑ دیں۔ اتنی سی آزمائش ہے، کبھی اپنے آپ کو اس باپ کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں جس باپ کو اللہ نے حکم دیا تھا اپنی امیدوں کے مرکز کو اپنے ہاتھ سے ڈھا دے، چھری ہاتھ میں پکڑ اور ذبح کر دے، قربان جاؤں۔ پھر بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی، اس نے کہا اصل قربانی جو ہے نا، اصل قربانی وہ باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے، یہ دمبا تو اس گفتگو کا فدیہ ہے، یہ دمبا، یہ قربانی کا جانور اس گفتگو کا فدیہ ہے۔ اصل قربانی باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے، باپ کیا کہتا ہے اور بیٹا کیا کہتا ہے۔ کبھی آپ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے کہا کرے بیٹا میں یہ چاہتا ہوں تمہیں دین کی تعلیم دلواؤں، تمہیں مدرسے میں پڑھواؤں، تمہیں ترجمہ اور تفسیر پڑھواؤں، میرا جی چاہتا ہے کہ تم میرے جنازے کے امام بن جاؤ۔ کبھی کہیں اپنے بیٹے سے پاس بٹھا کے پھر دیکھیں آپ کا بیٹا کیا کہتا ہے۔ ادھر باپ اور بیٹے کی گفتگو قرآن نے نقل کی ہے۔
جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، اور انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اذبحک، میں آپ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے؟ میرا تیرا بیٹا ہوگا کہ ابا پاگل ہو گیا، میں نے مسیطے پا کے ملوٹا بنا نہیں، میں نے مسیطے پا کے میں مدرسے نہیں روٹیاں توڑتا رہا گا ساری عمر، میں غربت و کلاس میں زندگی گزاروں، ہمارا یہ رویہ۔ اور ادھر اس بیٹے نے کیا کہا، بیٹے سے جب کہا نا، میں آپ سوچے 11 سال کا 13 سال کا بیٹا ہے، باشعور ہوتا ہے، سمجھ اتنی آ جاتی ہے، اذبحک کا معنی اس کو بھی آتا ہوگا، اذبحک کا معنی کیا ہے، اذبحک میں ذبح کر رہا ہوں تجھ کو، مجھے یہ حکم ملا ہے، فانظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اللہ قربان جاؤں بیٹا، سکھا ہے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اسماعیل نے آداب فرزندی کمال ادا کی، کہا بابا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کا حکم آ گیا، دوسرے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں مجھے حکم ملا ہے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، انی اذبحک، تو میں ذبح کر رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا کر گزریے، جو حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے بات۔ یہ باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے۔ اگلا نقشہ کھانے کیسے، فلما اسلم، اور میں دونوں جب مسلمان ہو گئے، دونوں مطیع ہو گئے، یہ قربانی، اطاعت، قربانی کا نام اطاعت ہے، اطاعت ہے، اطاعت، فلما اسلم، جب دونوں مسلمان ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو اونٹے منہ جبین کے پر لٹا دیا۔ مفسرین نے یہاں پہ بڑی پیاری گفتگو نقل کی ہے۔ بیٹے نے کہا ہوگا بابا آپ مجھے اونٹے منہ زمین پہ لٹائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کے شفقت پدری جاگ جائے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہوتا ہے، آپ مجھے اونٹے منہ لٹائیے گا اور میری گردن پہ الٹی سے میں چھری چلا دیجیے گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جبین کے بل لٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی، گردن پہ رکھی اور چلائی، یہ نہیں کہ صرف گردن پہ رکھی، چھری چلائی، چھری چل گئی، گرم گرم خون ابراہیم کے ہاتھوں میں پڑا۔ اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تیرا شکر تو نے قبول کر لیا، اللہ تیرا شکر تو نے قبول۔ ابراہیم نے یہی سکھایا ہے، جو بھی نیکی کرو نا پھر اللہ کے حضور ہاتھ باندھ دیا کرو، اللہ قبول کر لے۔ ہم نیکی کر کے اللہ پر احسان چڑھاتے ہیں، بڑی نیکی کی ہے میں نے، اب اللہ کو چاہیے میرا فلاں کام کرے، میں نے یہ کام اس کا کیا، ہم یہ نیکی چلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا، جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو دونوں باپ بیٹا کھڑے ہو گئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دونوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہماری یہ محنت قبول کر لے، تیرے حکم سے میں یہ محنت کی ہے قبول کر لے۔ ابراہیم نے یہ سکھایا، شکر کیا اور اللہ تیرا شکر تو نے قبول کر لیا۔ آنکھوں سے پٹی ہٹائی، اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی، اور آگے دیکھا تم ذبح ہوا پڑا، اور بیٹا پاس کھڑا مسکرا۔ بیٹا کس وقت بیٹے کو چھری کے نیچے سے نکالا اور کس وقت تم نے وہاں پہ لٹایا، مولا تیری قدرت ہے، تو ہی جانتا ہے، تو نے ابراہیم کو پتہ نہیں لگنے دیا، اور ابراہیم کے ہاتھوں ایک دمبا ذبح کرا دیا۔ اروان بنا دینا ہوا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے آواز دی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی، بنا دینا ہو، ہم نے آواز دی، یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنے خواب کو بھی سچا کر دیکھا۔ ان ھذا لهو البلاء المبین، ابراہیم کی بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تو سرخرو ہوا ہے۔ میں نے اس کیا قربانی نام ہے اطاعت کا۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا، اور
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا ہم نے ان کو جو چوپائے دیا نا پالے ہوئے جانور گھریلو پالتو جانور بہیمۃ الانعام، ہم نے ان کو جو دیا اس پر اللہ کا نام لے کے ذبح کریں۔ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اگلے جملے پہ غور کیجیے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، وَلَهُ فَلَهُ أَسْلِمُوا، فرمایا اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس کے مطیع ہو جاؤ، اس کے لیے مسلمان ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا تھا نا، فلما اسلم، دونوں ہی مسلمان ہو گئے، دونوں ہی مسلمان ہو گئے۔ اور ادھر اللہ نے حکم دیا، ہم نے قربانی کا طریقہ ہر امت کے لیے ایک مقرر کیا، اللہ کا نام لے کے، وہ اللہ جو ایک ہی ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں۔ جب اس کا نام آ جائے فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اس کے مطیع فرمان ہو جائے۔ اور اللہ اکبر، یہ قربانیاں جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی عمل، قربانی کے علاوہ بھی کوئی بھی عمل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، جو عمل بھی اخلاص کے ساتھ کرو گے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ بعض لوگ قربانی کرتے ہیں، کیا کریں گے، بچوں نے مجبور کر دیا، ورنہ میرے پاس تو گنجائش ہی نہیں تھی، قربانی کر بھی لی اور اجر بھی ضائع کر لیا، قربانی کر لی اجر بھی ضائع کر لیا۔ ایک جملہ بول رہے کیا فائدہ؟ مجھے کبھی کبھی وہ حدیث پڑھی یاد آتی ہے اور خدائی قسم میں لرز جاتا ہوں، کب کبا جاتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ کے سفید پہاڑوں جتنی ہوں گی، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جبال تہامہ بیضا، سفید تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں، لیکن جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے نا تو فرمایا وَكَانَ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کی ساری نیکیاں اڑا کے راکھ بنا دی گئی، پہاڑوں جتنی نیکیوں کے ڈھیر سب ضائع برباد ہو جائے۔ کیوں؟ میرے آقا نے وضاحت فرمائی، لوگوں کے سامنے تو بڑے متقی ہوں گے، بڑے پرہیزگار ہوں گے، لیکن جب تنہائی میں جائیں گے نا، خلوتوں میں جائیں گے تو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے، اکیلے میں اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے، اور لوگوں کے سامنے بڑے نیک پاک متقی پرہیزگار اخلاص والے۔ کیا مطلب ہے؟ عمل اخلاص والا کوئی بھی نہیں ہوگا، عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بیٹوں کے لیے بچوں نے مجبور کر دیا، منہ دکھانے کے لیے، محلے والے کیا کہیں گے جی ہم نے قربانی نہیں کی ہے، محلے والوں کو، اللہ کے بندو محلے والوں کو نہ دکھاؤ، اس کو دکھاؤ جو دیکھ رہا ہے، جو کوئی نہیں دیکھتا وہاں وہ دیکھتا ہے، اس کو دکھاؤ۔ عمل اخلاص، قربانی کا عمل اخلاص کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے مطلب ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہم، اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا کچھ امتحانوں میں، ابراہیم ہر آزمائش میں پورا کر گیا، ہر، اور آزمائشیں کو چوٹی نہیں تھی کہ بخار چڑھ گیا، ٹھوکر لگ گئی، پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا، سر پھٹ گیا، کسی نے مار دیا، جن کو ابتلاء و امتحان کہا جاتا ہے۔ کبھی غور تو کیجیے، کبھی اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور ماتھے پر سلوٹ تک نہیں آئی۔ کہنے والے نے کہا تھا ابراہیم آگ میں کود رہے ہو، میری کسی مدد کی ضرورت ہے؟ کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، جس کے لیے جا رہا ہوں اس کو نہیں نظر آتا؟ اللہ کیا ایمان تھا خدا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کلائمیکس ہے ایمان کا، اور میں حسبی اللہ ونعم الوکیل، جس کے لیے آگ میں کود رہا ہوں اس کو نظر آتا ہے نا کہ میں اس کے لیے جا رہا ہوں، تو جس کے لیے جا رہا ہوں بچانا ہوا تو بچا لے گا، نہیں بچانا ہوا تو نہ، میں تو اس کا۔ اللہ نے فرماتا ہے ابراہیم تیرے بھی ایمان کو میں قبول کرتا ہوں اور تیرا بھی ایمان ساری دنیا کے لیے مثال بناتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما
اللہ ابراہیم، ہم نے آپ کو حکم دے دیا میرا مہمان آ رہا ہے ذرا سنبھال کے رکھنا، گرم بھی نہ رہنا اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈی لگ جائے، بردم و سلام، ٹھنڈی بھی ہو جائے اور سلامتی والی بھی ہو جائے۔ کبھی دیکھا کبھی باپ سے جھگڑا، کبھی بادشاہ سے جھگڑا، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، بادشاہ کہتا ہے وہ تم کس اللہ کو بلاتے ہو، کس رب کی عبادت کی دعوت دیتے ہو؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، تو یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کام میں بھی کر لیتا ہوں، ایک کو پکڑ کے مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا زندگی موت پہ میں کہا دیتا۔ ابراہیم تیری بصیرت کو سلام، اللہ نے تجھے فہم و فراست دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے ہی بڑی فہم و فراست سے نوازا۔ ابراہیم نے سوچا کھانا خالی ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کو ضرورت وہ لگاؤ، اس کے 14 طبق روشن ہو جائے۔ آپ نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکالتا ہے۔ قربان جاؤں، اللہ نے اس کے چہرے کا نقشہ کھینچا ہے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس بُهِتَ الَّذِي کا معنی جو عربی ہے نا وہی جانتے ہیں، انہیں کو بتایا کہ اس کا معنی اس کا معنی بنتا کیا ہے۔ ہم تو کہہ دیتے نا کافر حیران رہ گیا، لیکن اس کا پنجابی میں ترجمہ کروں تو کافر کے طوطے اڑ گئے، ہکا بکا رہ گیا، پریشان ہو گیا، اب اس کا کیا جواب؟ کبھی بادشاہ سے جھگڑا، کبھی باپ سے جھگڑا، کبھی کسی سے جھگڑا، کبھی قوم سے لڑائی، کس لیے؟ اللہ کی توحید کی۔ قوم نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، ہجرت کر لی، نکل گئے۔ اللہ نے بیٹا دیا تو اللہ نے حکم دے دیا اس بیٹے کو، اس کی ماں کو نا وادی غیر عزیز میں چھوڑو۔ تو اس جگہ پہ آج تو ہم مکہ میں جاتے ہیں نا تو روشنی ہے نا، رات کو بھی دن ہوتا ہے، کبھی 4500 سال پہلے کی اس حالت کا تصور کیجیے، اور چھوڑ کے نا بتایا بھی نہیں کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کس کے بارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس حکم آ گیا، مان لیا۔ ابراہیم کا کام ہی یہ تھا، حکم آ گیا اسلم، حکم ہوا اسلام قبول کرو، مان لیا۔ اللہ نے کہا مان جاؤ، کہا مان گیا، فرمایا چھوڑو۔ ماں اور بیٹے کو پکڑا، وادی غیر عزیز ذرا میں این اس جگہ جہاں آج زمزم کا کنواں ہے وہاں پہ بٹھایا اور خود منہ پھیرا اور پلٹ گئے۔ کلیجے کو ہاتھ تو پڑا ہوگا، کلیجے کو ہاتھ تو پڑا ہوگا، لیکن اللہ کی ذات پر اعتماد پڑا تھا۔ آخر بیٹا تھا نا، ماں اس کی بیوی تھی اور بیوی تھی نا اس کی ماں تھی، اور دونوں کو چھوڑ دیا تو شاید تھی نہیں وہاں پہ، چھوڑ دیا۔ بیوی نے پیچھے سے دامن پکڑا، ابراہیم یہ کوئی جگہ چھوڑنے والی، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ بشر ہے، نہ کسی کو کس کی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے جواب دے دیا، وہ بھی آخر حاضر تھی نا، ابراہیم کی بیوی تھی نا، قربان جاؤں ابراہیم کی خانوادے کا ایمان ہی کمال کا، سب سے کمال کا، علیہم السلام۔ کہا ابراہیم صرف اتنا بتا جاؤ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ کا حکم اسی کیا۔ ماں حضرت نے کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ، پھر تیری ضرورت نہیں ہے، اذن لا یضیع اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جاؤ پلٹ جاؤ۔ ابراہیم چلے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے تھوڑا سا آگے گئے نا کہ پہاڑ کی کوئی میں تو کلیجہ پلٹ کے نہیں دیکھا کسی نے، اس پہاڑ کی اوٹ میں ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ اپنے اس نومولود کو، اپنے اس بچے کو، اس کی ماں کو، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ لوگوں کا دل اس کی طرف مائل کر دے، اب لوگ ادھر کو آ جائے۔ کیا حال ہوگا ابراہیم کا، اس کی یاد مناتے ہیں قربانی۔ ایسی قربانی ہم کو دینی پڑے تو پتہ ہے آپ دے لیں گے، یقین جانیے جو باپ اپنے بیٹے کو کمانے کے لیے بیرون ملک بھیجتا ہے، کمانے کے لیے، پتہ بھی ہے فائدہ ہوگا، جا رہا ہے باہر کما کے لائے گا،
وہ بھی پیچھے آگے روتا ہے، واپس پلٹ کے روتا ہے، وہ بھی روتا ہے کہ بیٹا میں نے بھیج دیا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے اس بات کو جس کو پتہ ہی نہیں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس کو کہا چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ کے آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کا نام قربانی ہے حضور۔ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ قربانی کا سوچتے ہیں، اگر آپ قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو اس کا نام قربانی ہے۔ اگر تو یہ جذبہ اور یہ اطاعت اور یہ فرما برداری کا احساس موجود ہے تو پھر آپ کی قربانیاں آپ کو مبارک ہیں، اور اگر احساس نہیں ہے نا، وہ جذبہ نہیں ہے، تو پھر قربانی کے بارے میں سوچیے، پیسے ضائع نہ کیجیے، اللہ کو قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کرنی ہے تو ابراہیم کا سا جذبہ پیدا کرو، قربانی کرنی ہے تو ابراہیم جیسی قربانی کرو، قربانی کرنی ہے تو اللہ کو کہہ دو اللہ میرا جینا مرنا تیرے لیے، جو تو حکم کرے گا میں اللہ اکبر۔ کبھی نہ لگے کسی کو بات مجھے یاد آ گئی، ہم تو اللہ کے حکم پہ داڑھی نہیں رکھتے چہرے پہ، نہیں اللہ تیرا حکم اپنی جگہ پہ، اور لوکی کی کہہ گیا میں نوجوان ہی رکھتے ہیں، حکم میں کڑی نہیں مل رہی، اگر میری شادی نہیں ہوتی، اتنا اللہ قربانیاں دو کرنی ہے، اور چہرے کو اللہ کے رسول کی سنت سے نہیں دلانا۔ قربانیاں دو کرنی ہے، اور اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو، بہن کو، ماں کو، بیوی کو پتہ نہیں کروانا، قربانیاں ساتھ لا کے کرنی ہے۔ اللہ کیا فائدہ ایسی قربانیوں کا؟ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔